پچھلی بار ہم نے بیان جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تک پڑھا تھا کہ ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں. یعنی جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام آپ کا حضرت خدیجہ کا سامان لے کر گئے، تجارتی سامان، اور وہاں سے جب واپس آئے تو 2 مہینے کے بعد، واپسی کے 2 مہینے کے بعد شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں مہر میں 20 اونٹ دیے. آپ سنتے چلے آئے مہر میں دیے تھے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور وہ نسب و دولت اور یعنی حضرت خدیجہ سے جو شادی، پہلی شادی حضرت خدیجہ سے، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل مجھے پتا ہے، سب سن رہا ہوں. ہاں، تو یہ مطلب حضرت خدیجہ جو ہیں جب انتقال کر گئیں اس کے بعد پھر آپ نے دوسری شادی کی. ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد، ابراہیم یعنی نام ہے ان کی اولاد کا، یہ بقیہ تمام اولاد انہی کے وطن سے تھی. سارے یعنی جو اولادیں تھیں حضرت خدیجہ سے تھی. سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی. پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سارے کے سارے اولادیں ایک ہی بیوی سے ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اس میں اللہ کی بڑی مصلحت ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری مصلحت ہے. مطلب 3 بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 4 ہیں. عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا، یعنی جو آخری بیٹے تھے. عمار نگراں تھا. جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف امتیاز کے کسے حاصل ہو. یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین ردینہ، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا
کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ حتیم ہے، اور حتیم ہے، اور جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اس کی جڑوں میں چبوترا سا بنا ہوا ہے نا، وہ چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا خانہ کعبہ، جو اوریجنل اس کا وہ تھا مقام۔ تو ان کے پاس قریش کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تھا، تو انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی، اس سے وہ حتیم بچ گیا، اور وہ جگہ جو چبوترا چاروں طرف ہے وہ بچ گیا۔ اس سے جو مال کم ہو رہا تھا وہ کور ہو گیا۔ قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا جی، اس کے اوپر پرنالا گرتا ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو جی ہاں، لوگ کیا نہاتے ہیں اس پہ، میں کہہ نہیں سکتا۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا کہ اب کوئی پلانگ کے اندر نہ گھس جائے، خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں، یعنی جسے اتھارٹی اجازت دے اندر جانے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی، اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے، 15 میٹر۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے، یعنی جس جگہ حجر اسود رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک لائن کھینچی ہوئی ہے جو اندر تک جاتی ہے، بلڈنگ کے اندر تک جاتی ہے۔ اسٹارٹ جو ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں، اس لکیر جو ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ تو وہ مطاف جو ہے زمین یعنی حجر اسود سے تقریباً اتنا اونچا ہے، رکھا ہوا ہے کہ آپ کا منہ وہاں آرام سے پہنچ جائے۔ 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر چہار جانب سے ایک بڑھے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے، جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ شین الف زال شاذ روان رے واو الف نون شاذ روان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت، فکر
اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حد سے وافر عطا ہوا تھا۔ حد یعنی بے حد، یہ خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی گرید میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ یعنی تمام غلاظتیں کے ہونے کے بعد چاروں طرف پھیلی ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کے اندر ہی آپ نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری، ایک ایسی زندگی گزاری جو عین اللہ کے نزدیک قابل قبول تھی۔ لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے یہ جو کھانا پینا لوگ ہمارے یہاں تو چلتا ہے نا، بہت فلانا ہے، یہ لے گئے آج وہ لے گئے، اس طرح کی کسی خرافات میں آپ نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلے ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ لات و عزیٰ مطلب یہ بت تھے، ان کے خدا تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے، یعنی فائدوں کے لیے، مفادات کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، کبھی جیسے نفس نے زور مارا متحرک ہوئے، یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت مائل ہوئی، تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آڑے آ جاتے تھے۔ یعنی کوئی غلط چیز کی طرف اگر آپ کا رجحان کبھی شیطان نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان کے اس برائی کی طرف جانے سے خود اللہ روک دیتے تھے۔ عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ یعنی 2 دفعہ ایسا ہوا کہ جو جاہلیت کے دور کے کام تھے ان کی طرف رغبت ہوئی، اس کے علاوہ پھر کبھی زندگی میں صرف 2 مرتبہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، یعنی اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا
یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکے میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ یعنی آپ ایک طرح سے کہنا کہ راغب ہوئے، شیطان کے غلبے کی طرف راغب ہوئے، لیکن اللہ نے آپ کا کان، میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اور اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ پہلے آپ نے سنا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا، غلبہ ہوا شیطان کا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے، یعنی حضور بھی اور حضرت عباس۔ حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، لنگی، کہا کہ اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لو تاکہ اس کے اوپر اینٹیں رکھو گے تو تمہاری جلد جو ہے جسم کی وہ خراب نہیں ہوگی یا زخمی نہیں ہوگی، رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن آپ زمین پر جا گرے، یعنی جیسے ہی آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی آپ زمین پر گر گئے، کھڑے نہیں رہ سکے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کعبۃ اللہ کا تعمیر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نبوت کے بعد کا واقعہ ہے یا پہلے؟ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ابھی آپ تو کو۔ 40 سال کے بعد ملے گی، ڈکلیئر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ بول رہے ہیں نا کہ
पैसे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। कुरैश कौम के पास, कुरैश कौम कबीला था। कबीला। पहुंच गया, लेकिन ये तो कह रहे हैं हलाल और हराम का, तो उस वक्त क्या क्या कंसेप्ट हुआ था? हलाल का बताया ना कि किसी तवाइफ का पैसा तवाफ का नहीं लिए, सूद का नहीं लिए। सूद का नहीं होना ये चाहिए। हराम हलाल के तमीज हाँ, तमीज हराम जो भी रकम हराम है सही है, लेकिन उसकी हराम तो हराम। तामीर में शामिल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद तो पता चला कि ये हराम है, ये हराम। नहीं, आप तामीर करते जब भी आप बोल दिए थे। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हुई है, लेकिन ये बुराइयों में पहले से तो पहले से बुराइयां थी ये। अच्छा, यानी इंसान बहैसियत फितरतन बुराइयों से बुराई कहता है ना, बुराई को तो बुराई कहता है ना। तो उस जमाने में भी ये चीजें बुराई थी। सूद और तवाइफ का कमाया हुआ पैसा और दूसरों का हक मारा हुआ, माल, ये सारा जो था ये हराम। हराम था। हाँ, इसलिए उसको खाने काबा की तामीर में बिल्कुल नहीं शामिल किया गया। चलो और बिस्मिल्लाह। इस वजह से चूंकि कुरैश के पास पैसा कम पड़ गया, तो फिर उसकी जो तामीर हुई है और उसमें वो जो बताया कि हतीम क्यों हुआ और वो जो चबूतरा से